अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 23 तारीख है, जुमेरात का दिन है, जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 1:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनसे मुलाकातों और उनके हकीकी आजादी के मिशन का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इख्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, उनके ओहदेदार, उनके सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टमाटर, सब एक मरतबा फिर इमरान खान साहब को अडियाला जेल से बनी गाला मुंतकिल करने की ऑफर्स तो कर रहे हैं। हकायक इसके बिल्कुल बरअक्स हैं। आज जुमेरात है, मुलाकात का दिन है। आज सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, लार्जर बेंच उनके केस की समाअत कर रहा है कि क्या उनकी खान साहब से मुलाकात हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन इन तमाम खबरों के बीचों बीच 2 इंतहाई अहम फैक्टर्स हैं। एक तो आज शहीद अरशद शरीफ भाई की 3री बरसी मनाई जा रही है। आज दोपहर 4 बजे नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। अरशद शरीफ भाई जिस वक्त हयात थे, मैं पहला बंदा था रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एज ए जर्नलिस्ट जिसको अबडक्ट किया गया था। वो मुझसे क्या बात किया करते थे वो मैंने शेयर करनी है। फिर आज के दिन की एक और सबसे बड़ी स्टोरी है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 बड़े फौजी जर्नेलों को सजा सुना दी गई है। क्या ये थर्ड वर्ल्ड के अंदर मुमकिन है? ये मुमकिन है। ये कहां हुआ है, कितनी देर पहले हुआ है, वजह क्या बनी है और इससे कितने लोगों को इबरत लेनी चाहिए, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हमारी ही तीसरी दुनिया के अंदर कोई गलत करता है तो उसको सजा सुना दी जाती है। लेकिन क्योंकि हम तीसरी दुनिया के कैसे कोने के अंदर मौजूद हैं जहां पर ना कोई निजाम इंसाफ है ना कानून है, इसलिए अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा सकते हैं। और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि आलसियां दा पिंड जड़ा है फुदवा ने लुट लिया सी। तुसा अगर एहतजाज करना तो बेहतरीन तरीका यह है, इसके अलावा और किसी के पास कोई ऑप्शन है नहीं। इससे पहले कि मैं और बड़ी बड़ी खबरें सुनाऊं कि आज सुहेल आफरीदी साहब इस वक्त किस किस से मुलाकात करके आ रहे हैं और उनका मोटिव क्या है, जरा मैं अरशद शरीफ भाई के ऊपर बात कर लेता हूं। अरशद शरीफ शहीद अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, अपने आप के अंदर एक इदारा था, हमारे लिए मशअल राह थे। मुझे अच्छी तरह याद है, ये उनकी शहादत से तकरीबन कोई 6-8 महीने पहले की बात है। हमारी एयर चीफ के साथ मीटिंग थी, कोई 8-9 जर्नलिस्ट थे उस वक्त। तो उस वक्त के जो एयर चीफ थे वो बहुत कम लोगों को वक्त दिया करते थे। उनकी रिटायरमेंट के दिन करीब आने लगे तो उन्होंने इफ्तार डिनर रखा हमारे लिए, बल्कि डिनर था, इफ्तार में माजरत के साथ डिनर था। तो उस डिनर के ऊपर अरशद शरीफ भाई भी आ गए। तो उन्हीं दिनों में मैंने खान साहब का इंटरव्यू कर रखा था। तो अरशद शरीफ भाई के साथ जो समी साहब भी थे। तो अरशद शरीफ भाई आते और उन्होंने मुझे कहा कि जमील, यू डिड ए ब्रिलियंट जॉब। आपने जो है ना आउटस्मार्ट कर दिया अपने सवालात से अपने बराबर में बैठे हुए बाबे को। ये उनके जो है मजाक कर रहे थे समी साहब। मैंने कहा सर ऐसी बात नहीं है, समी साहब इज ऑलवेज ए सीनियर। तो मुझे थपकी दी, मुझे कहता तुम सितारा हो, सुपरस्टार, इतना बड़ा अजीम आदमी। आज के हमारे उसी क्लैन के जर्नलिस्ट ही ले लें, सब अपने अपने क्रेडिट लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं सब। मतलब कोई यूके में बैठा है, कोई स्वीडन में बैठा है, कोई कहां बैठा है, भाई इनकी तारीफें करते जाओ। इनके अंदर जरा बराबर शर्म लिहाज हया नहीं है और ये दूसरों का क्रेडिट खाकर जो है जीने वाले लोग हैं माजरत के साथ। तो इनको थोड़ा सा उस बंदे से थोड़ा सा समझना चाहिए था। अच्छा, जब मेरी अबडक्शन हुई है तो सबसे ज्यादा अगर ट्विटर के ऊपर किसी ने आवाज उठाई है जवेरिया सिद्दीक बहन के बाद, तो वो अरशद शरीफ भाई था। अभी भी आप उनकी टाइमलाइन पे चले जाएं, अगर मौजूद हो ट्विटर अकाउंट, मुझे नहीं पता कि मौजूद है या नहीं है। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस उन्होंने पोस्ट की, सबसे ज्यादा उन्होंने टैग किया बड़ी बड़ी शख्सियात को। इवन प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा। हमें तो इन टेक्निकलिटीज का पता भी नहीं था, अगर इस तरह की कोई अबडक्शंस होती हैं तो उसके ऊपर आपको उसको ट्रीट कैसे करना चाहिए। तो जब मैं वापस आया
یعنی میں جیل سے واپس آ گیا تو اس کے ٹھیک کوئی 15 دن بعد ارشد شریف بھائی کا مرڈر ہوا کینیا کے اندر. اس دوران انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مجھے اتنا کہا کہ یو آر اے سپر اسٹار, آپ نے ہارنا نہیں ہے, ہمت نہیں ہارنی ہے. میں اسی چیز سے بچنے کے لیے باہر چلا گیا کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ مجھے کوئی اسٹرپ کر کے مجھے ٹارچر کرے, اور تم نے یہ بیئر کیا ہے, انشاءاللہ وقت آنے پہ اس کا تمہیں صلہ ملے گا. یہ کون تھے؟ ارشد شریف بھائی تھے. اور میں 80% جو جرنلسٹ کمیونٹی کے لوگ تھے نا, وہ تھلے اڑا رہے تھے. وہ کبھی پریس کلب میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ یہ تو صحافی نہیں ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. یہ آپ کو پتہ ہے یہ بیچ کے بچولوتے ہوتے ہیں, ہر جگہ ہی ہوتے ہیں نا, بڑے لونڈے پڑے ٹائپ کے صحافی جو اپنے آپ کو صحافی نہیں کہتے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. تمیز, حیا, عزت, احترام نام کی تو چیز ان میں ہے نہیں. تو وہ اگر کوئی استعارہ تھا واقعی گریس کا, یونٹی کا, جرنلسٹک سمبلز کا, وہ استعارہ ارشد شریف تھا. آج ان کی برسی ہے, میکسیمم کامنٹس ان کے لیے, اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب کیجیے گا. ہمارے بھائی ہیں, اللہ پاک انہیں غریق کے رحمت کرے. اب آ جاتے ہیں جی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کے اندر جرنیلوں کو سزا ہو جائے, اور وہ بھی سول عدالت سے. یہ ہو گیا ہے, اور ہم سے ہی 2 لخت ہونے والے ایک ملک کے اندر ہوا ہے, بنگلہ دیش کے اندر. میں ذرا سنا دیتا ہوں. بنگلہ دیش کی ایک عدالت نے 15 اعلیٰ فوجی افسران کو جبری گمشدگیوں اور 2024 کے عوامی انقلاب کے دوران ہونے والے مظالم کے الزام میں قید کی سزا سنا دی گئی ہے. اندازہ کریں آپ, یعنی وہ جو 2024 کو انقلاب آیا تھا اس سے پہلے جبری گمشدگیاں ہوئی تھیں, اور پھر اس دن جو مظالم اٹھائے گئے اس کے اوپر رپورٹس کے مطابق یہ پہلی بار ہے کہ بنگلہ دیش میں جبری گمشدگیوں کے لیے باضابطہ الزامات عائد کیے گئے ہیں, اور ایک عام سول عدالت میں یہ کورٹ کیس چلا ہے جی. اور پہلی بار اتنی بڑی تعداد میں اعلیٰ فوجی حکام کو شہری مقدمے کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر سسٹم جو ہے وہ صحیح ڈائریکشن کے اندر ہوتا ہے, جہاں کانسٹیٹیوشن اور لا پریویل کر رہا ہوتا ہے. وہاں ہوا ہے جی. حسینہ واجد کی حکمرانی کے دوران ریپڈ ایکشن بٹالین فورسز متعدد ہلاکتوں کی ذمہ دار ہے. اس تنظیم پر 2021 میں امریکہ نے پابندی بھی عائد کی تھی. تاہم دوسری جانب وکیل دفاع سرور حسین نے افسران پر لگائے گئے تمام الزامات کو مسترد بھی کیا. انہوں نے کہا کہ ان افسران کو اپنی بے گناہی کا یقین ہے اور انہیں مناسب عدالتی عمل کے ذریعے رہا کر دیا جائے گا. لیکن 5 جنرلوں سمیت ان افسران پر الزام ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے دور میں خفیہ غیر قانونی حراستی مرکز قائم کر رکھا تھا اور لوگوں کو وہاں پر ٹارچر کیا جاتا تھا. جناب یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر ہوا ہے, تو وہ اسی گولا کے اوپر, گولا کے اوپر موجود ایک خطہ ہے جو کبھی ہمارا ایک حصہ ہوا کرتا تھا, اب وہاں پر ہوا ہے. تو اس کی ڈیٹیلز تھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. آ جاتے ہیں جی. اس وقت جو ہے جناب سہیل آفریدی صاحب کا معاملہ جو ہے وہ زبان زد عام ہے. سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور عزم کا اعادہ کیا ہے. وہ عزم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ہو یا نہ ہو, عمران خان کی ہدایت کے بغیر کے پی کی کوئی مختصر کابینہ نہیں بنائی جائے گی. چل رہا تھا نا کہ کوئی مختصر کابینہ بنا لیں, پھر بعد میں ملاقات ہو جائے گی تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے, سیٹل کر لیں گے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے متعلق کئی بات نہیں ہوئی ہے, کوئی سوچے بھی نہ کہ میں عمران خان کی ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل دوں گا. تو یہ اب مجبوری ہے ملاقات کرانے والوں کی, وہ ملاقات کرواتے ہیں نہیں کرواتے. عمران خان سے جیل ملاقاتوں سے متعلق درخواستوں پر سماعت اس وقت جاری ہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کی سربراہی میں 3 رکنی لارجر بینچ کیسز کی سماعت کر رہا ہے. جسٹس ارباب محمد طارق اور جسٹس اعظم خان لارجر بینچ کا حصہ ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ نے سنم جاوید کی کے پی سے گرفتاری پر سب انسپیکٹر کی تیار کردہ پیش کی گئی رپورٹ پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے واپس کر دی اور دوبارہ نئی رپورٹ طلب کر لی ہے. جیل ملاقات کا کیس طاقتور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم کمرہ عدالت میں پہنچ گئے, اور دیکھتے یہ ہیں کہ وہ کمرہ عدالت میں کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. جناب میں کچھ اور چیزیں دیکھ رہا تھا, جیسے حامد میر صاحب کے کچھ کامنٹس ہیں ارشد شریف بھائی کے متعلق. وہ کہتے ہیں ارشد شریف کو انصاف دے کر یہ ریاست نوجوانوں کی نظر میں تھوڑی سی عزت تو حاصل کر سکتی تھی, لیکن ریاستی ترجیح شہریوں کو مطمئن کرنا نہیں, صرف ان کو قابو میں رکھنا ہے. ایسی ریاست میں مجھ جیسے لوگ ارشد شریف کی تیسری برسی پر اس سے صرف سوری کر سکتے ہیں اور کوئی آپشن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں ایک طرف صحافیوں کو مارکہ حق میں سچ بولنے پر تمغے دیے جاتے ہیں, دوسری طرف وہ صحافی ارشد شریف کے 4 بچوں کی آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتے کیونکہ ان بچوں کے باپ کے قاتل قانون پر مسلسل حاوی ہیں. یہ کون بول رہا ہے؟ حامد میر صاحب بول رہے ہیں. اب آ جاتے ہیں نومبر بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اس میں 4 بڑے ایونٹس ایکسپیکٹڈ ہیں. گو کہ ایک تنظیم کے اوپر پابندی تقریباً انڈر وے ہے, لیکن اس کے باوجود وہ 4 ایونٹس کیا ہے؟
سہیل آفریدی کی قیادت میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے جو ماضی کے مارچوں سے مختلف ہو سکتا ہے جناب. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ سہیل آفریدی نومبر کے اندر لانگ مارچ کی کال دے دیں. دوسرا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برسی 19 نومبر کو ہے، جس کو تحریک لبیک نے ہر صورت منانے کا اعلان کر رکھا ہے. مرید کے مبینہ قتل عام پر شہداء کا چہلم ہے 22-23 نومبر کو پڑ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس پہ بھی یہ ہو جائے. اور پھر ایک اور چیز جو ابھی بھی ایکسپیکٹڈ ہے، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ہے انڈو پاک کرائسس. یہ کرائسس اگر بڑھا تو پتہ نہیں. اچھا ویسے یہ پوچھنا یہ تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا کیا ہوا؟ ابھی تک کچھ بنا ہے نہیں بنا؟ وہ انڈیا نے ٹریٹی کو دوبارہ بحال کیا یا اپنی مرضی کر رہا ہے؟ میرے نالج میں کوئی نہیں ہے، اگر آپ کو پتا ہو تو نیچے کامنٹ ضرور کیجیے گا. اچھا ابھی تک علامہ سعد حسین رضوی اور ان کے بھائی انس رضوی کا کوئی نہیں پتا وہ کدھر ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے دوست جو ہے نا اس کے اوپر مختلف انداز سے کامنٹ کر رہے ہیں. مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ ارشد شریف شہید کے معاملے کے اوپر کدھر ہے وہ لونڈا لپاڑا ٹماٹروی صاحب، ٹھیک ہے، اور وہ باقی جو سید طلعت حسین صاحب جناب، جو عمران ریاض سے متعلق کہتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے وہاں بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، طلعت حسین صاحب کہتے تھے، ٹھیک ہے. اب سارا عالم صاحب کدھر ہے؟ باقی لوگ کدھر ہیں؟ یہ جوید چودھری صاحب اینڈ مینی ادرس، ان کی کوئی سنوائی، کوئی ان کی طرف سے کوئی آواز نہیں آ رہی، تو اس کے اوپر بات کرنا بنتی تھی. پی ٹی آئی یوتھ ویک پنجاب کے رہنما راجہ شہباز احمد بھٹی جو گزشتہ کچھ دن سے لاپتہ تھے، ان کی بازیابی کی درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا گیا کہ راولپنڈی پولیس نے 2024 کے مقدمے میں گزشتہ روز ان کو گرفتار کیا. جسٹس ارباب محمد طاہر نے مزید سوالات کیے بغیر کیس نمٹا دیا. پتہ ہے کس دن ان کی گرفتاری ہوئی ہے؟ آپ کچھ بھی بیان کر دیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر کچھ بھی چل سکتا ہے. شوکت یوسف زئی صاحب کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نیا وزیر اعلیٰ 2 مہینے میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آئے گا. اور ایکسپیکٹڈ یہ نہ بھی لے آئے لیکن ان کی جو ڈائریکشن ہے وہ درست ہے، اس ڈائریکشن کے اوپر کوئی کوشچن نہیں ہے. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت زیادہ لگتی ہے، انتہائی معذرت اور زیادہ لگتی ہے، سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. ہارون رشید صاحب کہتے ہیں لاہور میں جعلی دودھ لانے والی گاڑیاں پکڑنے میں کوتاہی نہیں برتی جاتی، ہزاروں من دودھ گرا دیا جاتا ہے، پنجاب بلوچستان اور مرکز کی جعلی حکومتیں کیوں نہیں گرائی جاتی؟ ایسا سوال جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بیٹھے تھے، وہ کہتے ہیں پاکستان 20 سال سے بھارت اور بنگلہ دیش سے پیچھے چل رہا ہے، مگر پچھلے 3 سالوں میں ہم خود سے بھی پیچھے جا چکے ہیں. یہ سوال آپ نہ کریں کسی سے بھی، ورنہ پیکا لگ جائے گا، ٹیکا لگ جائے گا، اکاؤنٹ بند، سمیں بلاک، ٹھیک ہے، پیسے منجمد اور گاڑیاں بلاک اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا جی، میں دیکھ رہا تھا محمد علی دورانی صاحب فرماتے ہیں نواز شریف شاید مجھے وزیر اعظم کیوں نہیں بنایا کہ تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں. اگر ایسا ہے تو دیکھنا ہوگا کہ کتنا امپورٹنٹ ہے. فہد حسین صاحب کو آج میں نے دیکھا ہے، انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو بہت کچھ ہو چکا تھا، ان کی کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے نون لیگ کی، بڑی بات ہے. جبکہ جنید سلیم کہتے ہیں شریف خاندان اور زرداری خاندان سہیل آفریدی سے بہت زیادہ پریشان ہے کہ اگر ایک کارکن بطور وزیر ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو باقیوں کے منہ کے اوپر تو بہت بڑا پھٹکار ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا. اس سارے ثواب کی درخواست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.